الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز سامعین، برکت ایک ایسا لفظ ہے شریعت کے اندر، اس دین اسلام میں، کہ جس کا مفہوم اور مطلب اصطلاحی ہے۔ برکت کا ایسا یہ لفظ ہے کہ کسی بھی دنیا کی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ برکت کا معنی جو ہے وہ معنوی ہے، لفظی اور حسی نہیں ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ اپنی مقدار میں ہی رہتے ہوئے زیادہ فائدہ دے جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے گھر میں گھی کا ایک مشکیزہ تھا، اکا اسے کہتے عربی میں۔ آپ نے، آپ کی جو زوجہ مطہرہ تھیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس سے گھی نکالتی تھیں اور وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن دیکھ لیا کہ کتنا باقی رہ گیا ہے، اسے دیکھنے کے لیے کھول لیا تو پھر وہ ختم ہو گیا، اور آپ کو بتایا گیا اور آپ نے فرمایا اگر اسے تم نہ دیکھتی تو اس میں استعمال کرتی رہتی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ گھر کے اندر جب ہم سامان لیتے ہیں اپنا خرد و نوش کا، اسے خرید کے تو لائیں، لیکن جب استعمال کریں اسے تولیں نہ، اور اگر ہو سکے تو نبی علیہ السلام کا وہ سا، وہ مد جس سے ناپا کرتے تھے نبی علیہ السلام، اس کے لیے آپ نے دعا بھی کی تھی اہل مدینہ کے، اللہ ان کے مد کے اندر برکت ڈال۔ اگر وہ رکھا ہو تو بہت ہی اچھا ہے، اور وہ مل جاتا، آدھا کلو کا تقریباً ہوتا ہے، اسے استعمال میں لایا جائے، عام استعمال میں۔ اور رمضان کا جب صدقہ فطر نکالنا ہو تو اسی کے ذریعے نکالا جائے۔ ایک حدیث نبی علیہ السلام سے وارد ہے برکت کے بارے میں، اور یہ ہم میں اکثر لوگ جو ہیں اس کا اہتمام نہیں اور اس چیز سے غافل ہیں۔ جب پوچھا جائے کسی سے کیا احوال ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بہت برا حال ہے، بہت تنگ ہوں میں۔ تنخواہ والا بھی یہ کہتا ہے، اور جس کی سیلری ہے، جو ملازم ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے پوری نہیں پڑتی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مسند احمد کے اندر ہے، حدیث کے لفظ ہیں ان اللہ یبتلی عبدہ بما اعطاہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتے ہیں جو اسے دیا ہے۔ فمن رضی بما قسم اللہ لہ، جو راضی ہو گیا جو اللہ نے اس کے لیے تقسیم کیا ہے، بارک اللہ لہ فیہ، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو برکت کے اسباب میں کیا ہے؟ راضی ہونا، اللہ کی جو تقسیم ہے، تھوڑا ملا ہے، زیادہ ملا ہے، اس پہ راضی ہونا۔ وَوَضَعَهُ، اور دوسرے لفظ یہ ہیں وَوَسَّعَهُ، اور اسے اللہ وسیع کر دیتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَرْضَى، اور جو راضی نہیں ہوتا، لَمْ يُبَارِكْ لَهُ، اللہ اس کے لیے برکت نہیں ڈالتے اس میں۔ کتنی عظیم حدیث ہے، اور اس آیت کی یہ تائید میں ہے یا تفسیر میں ہے جس میں اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لام بھی توکید ہے اس میں اور نون بھی توکید کے لیے ہے کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور اضافہ دوں گا اور برکت ڈال دوں گا۔ تو شکر کے ساتھ برکت پڑ جاتی ہے، اور شکر کے ساتھ برکت پڑتی ہے، اور فرمایا والا اگر تم کفر کرو گے فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی ناشکری پہ عذاب ہے۔ اور فرمایا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں رستے دکھا دیے، ہدایت والا بھی، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے رستہ دکھا دیا دین کا، شریعت کا، برکت کا، رحمت کا، کرم کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہم پہ نازل کی پوری رحمت پر مبنی ہے، یہ واضح کر دیا ہے۔ تو ہم نے اختیار کرنا ہے اما شاکرہ، شکر کرنے والے بن جائیں، و اما کفورا، یا نہ شکرے بن جائیں۔
اور شیطان نے اللہ کے دربار سے نکلتے ہوئے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اے اللہ میں سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے جانب سے آؤں گا، بائیں جانب سے آؤں گا، اور تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وقلیل من عبادی الشکور، اور تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں. تو شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور شکر گزاری کے اندر یہ بھی ہے اعملوا یا آل داؤد شکرا، صرف زبان سے نہیں عمل کے ساتھ بھی ہے، جس کی مثال سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی کہ وہ باغ والوں کا واقعہ ذکر کیا، اور اس سے ملتا جلتا واقعہ قسیم کے اندر پیش آیا. قسیم کے اندر دو دوستوں نے ایک باغ لیا، اور اس کے اندر جو ہے ایک مشرقی حصہ تھا ایک مغربی. جب پھل پک کے تیار ہوا دونوں دوستوں نے کہا کہ تقسیم کرتے ہیں. ایک دوست نے دل میں سوچا کہ مشرقی حصے میں پھل زیادہ ہے، میں یہ لوں گا. دوسرے دوست نے کہا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چن لو جو تم چننا چاہو. اس نے کہا کہ میں مشرقی حصہ لیتا ہوں. اور اس نے سوچا کہ رمضان المبارک میں کٹائی کا وقت ہے، کھجوریں کاٹوں گا، لوگ روزے سے ہوں گے اور کھائی نہیں جائیں گی، مزدوروں سے بھی نہیں کھائیں، مزدور بھی نہیں کھائیں گے، اور لوگ جو آئیں گے وہ بھی نہیں کھائیں گے، تو بچت ہو جائے گی، زیادہ مجھے فائدہ ہوگا. اس نے رمضان میں کٹائی کی. دوسرے دوست نے یہ سوچا کہ ابھی سب لوگ روزے سے ہیں، کام میں بھی مشقت ہوگی اور کوئی کھائے گا بھی نہیں اور مجھے اجر بھی نہیں ملے گا، کیوں نہ میں رمضان سے مؤخر کر دیتا ہوں اور عید کے بعد کٹائی کروں گا. عید کے بعد کٹائی کی. اور یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا اپنے مختلف کتابوں کے اندر اس واقعے کو. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے شوال کے مہینے میں کٹائی کی اور اعلان کیا جو مسکین ہے، فقیر ہے، میں کٹائی کرنے والا ہوں، آ جائے باغ کے اندر. اور کٹائی کی، مساکین سے باغ بھر گیا. کھجوریں انہوں نے کاٹیں، اتاریں، مسکینوں میں تقسیم ہوئی، لوگوں نے کھائیں. جو بوریاں وہ ساتھ لے کے گئے تھے وہ گٹلیوں سے بھر گئیں. اتنا انہوں نے کھایا اور اتنا ساتھ لیا، اور اس کے باوجود اللہ نے ایسی برکت رکھی کہ جو پہلا اس کا دوست تھا اس سے کئی گنا زیادہ کھجوریں اس کے حصے میں آئی، تقسیم کر کے بھی، لوگوں کو کھلا کر بھی. اور یہ برکت کی واضح نشانی تھی. بات یہیں ختم نہیں ہوتی. اس بندے نے، دوسرے دوست نے، قاضی کے پاس عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ اس دوست نے زیادہ اس کو فائدہ ہوا ہے اور مجھے نقصان ہوا ہے، اور ہم برابر کے شریک تھے باغ کے اندر. جب قاضی نے دونوں کی بات سنی اور اس نے اسے اس قرآن مجید کی سورہ قلم کی طرف اشارہ دیا کہ تم شکر کرو تو کہ تمہیں کھجوریں مل گئی ہیں، ورنہ وہ باغ والوں والا ہار نہ ہوتا. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. کہ جب باغ والوں نے یہ نیت کی، جب باپ ان کا فوت ہوا، کہ ہم صبح جلدی جائیں گے اور فصل کو کاٹیں گے مسکینوں اور فقراء کے جانے سے پہلے تاکہ انہیں کچھ دینا نہ پڑے، اور جب وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسے خاکستر کر دیا، ختم ہو گیا باغ، پورا کا پورا ختم ہو گیا ان کی نیت کی وجہ سے. پھر وہاں پہ وہ حسرت اور ندامت کے آنسو بہانے لگے اور کہنے لگے انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے، اور یہ بری نیت اور سوچ تھی. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے. تو نیتوں کو درست کرنا چاہیے. تو یہ ایک بین واضح نشانی تھی برکت کسے کہتے ہیں، اس مفہوم کو بتانے کے لیے. آج ہمارے گھروں کے اندر برکتیں اٹھ چکی ہیں، ہمارے ریلیشنز کے اندر برکتیں اٹھ چکی ہیں، بچوں کی لڑائیاں، رشتہ داریاں ٹوٹ چکی ہیں، گھر میں کوئی بندہ خوش نظر نہیں آتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہائپر ہو جاتے ہیں. اسباب کیا ہے؟ کہ ہم شریعت سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، سنتوں سے دور ہیں، ان برکت والے ماحول سے دور ہیں جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی طرف یردنا الیہ ردا جمیلا، اللہ تعالی دین کی طرف ہمیں لوٹائے، اور اپنی توفیق سے اور اپنے خاص کرم سے اللہ تعالیٰ دین کو ہمارے دلوں میں جو ہے محبوب کر دے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور عبادات معاملات سارے دین کے مطابق ہو جائیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.